حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کے 5ویں بیت میں دنیا کی مثال عورت کے حیض کی طرح ناپاک دی ہے، کیونکہ حیض کی نجاست ایک غلیظ چیز ہوتی ہے اور اس نجاست کی ناپاکی میں طہارت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے عالم و فاضل دنیاوی حصول کی خاطر اور دنیا کی جاہ و حشم کی طلب کی خاطر رونا دھونا محض حصول دنیا کے لیے ہوتا ہے اور دل میں دنیا کا غلبہ ہوتا ہے۔ انہیں سکون کی نیندیں کم اور غفلت کی نیندیں زیادہ آتی ہیں۔ دنیا کی مثال کسی کشتی کی طرح ہے، اگر پانی نہ ہو تو کشتی تر نہیں ہو سکتی، مگر یہ پانی کشتی کے لیے اس وقت تک رحمت ہے جب تک پانی کشتی سے باہر رہے، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر چلا جائے تو پھر رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گا۔ اسی طرح مال و زر کی محبت انسان کے دل سے باہر رہے تو اس کے لیے نعمت ہے اور رحمت ہے، لیکن اگر دنیا کی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے تو یہی مال و دولت اسے فنا کر دے گی۔ اسی بیت کے مطابق ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ایک بزرگ کا مرید اس بزرگ کی لونڈی پر عاشق تھا۔ اس شیخ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا۔ انہوں نے لونڈی کو ایک تیز قسم کا جلاب دے دیا۔ لونڈی کو جلاب آنا شروع ہو گئے تو شیخ نے بھنگن سے کہا، یہ سارے جلاب ایک مٹکے میں جمع کر دو۔ اس کی ساری نجاست مٹکے میں جمع ہو گئی اور لونڈی کا رنگ بھی پیلا ہو گیا، چہرے کا حسن و جمال بھی جاتا رہا۔ اس کے بعد شیخ نے اس مرید کو طلب کیا۔ جب وہ آ گیا تو آپ نے وہی لونڈی اس کے سامنے پیش کر دی۔ اس نے جو دیکھا تو بجائے اس کی طرف التفات ہونے کے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی، کیونکہ اس کا عشق تو اس کے رنگ اور حسن کی وجہ سے تھا۔ پھر شیخ نے بھنگن کو حکم دیا کہ وہ نجاست کا بھرا ہوا مٹکا لاؤ۔ جب وہ مٹکا پیش کر دیا گیا تو شیخ نے مرید سے کہا، یہ لو تمہارا محبوب اس مٹکے میں ہے، اس لیے کہ یہ لونڈی تو وہی ہے جو پہلے تھی، اس میں صرف نجاست کم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے تمہارا اس کی طرف میلان باقی نہیں رہا۔ تو معلوم ہوا کہ اصل محبوب تمہارا یہی مٹکے کے اندر ہے۔ افسوس کہ تم محبوب حقیقی کو چھوڑ کر اس گندگی پر مائل ہو گئے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے اس کلام میں یہی فرماتے ہیں کہ اے باہو، جن لوگوں کو اس دنیا کی اصلیت کی خبر ہو گئی تو انہوں نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ اس بیت میں دنیا کو زن حیض کہہ کر دنیا کو ذلیل و حقیر سمجھا ہے، کیونکہ یہ دنیا سرائے فانی ہے۔ اسی بیت میں جو دوسری بات بیان فرمائی ہے وہ ہے ریاکاری، کہ ریاکار اہل علم لوگوں کو بھی بڑی خوبصورتی کے ساتھ بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسے اہل علم لوگوں کا علم صرف ان کے لیے کسب دنیاوی کا کام دیتا ہے۔ انہیں دنیا اور دنیا کی عشق و محبت نے لالچی، خود غرض اور بزدل بنا دیا ہے۔ صرف وہ دنیا کے ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے دنیا کو ترک کر دیا ہے وہی بہتے ہوئے دریاؤں سے سلامتی کے ساتھ پار گزر جاتے ہیں۔ اس کلام کے 6 شعر میں اس بیت میں روز میثاق کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ خلاصہ روز میثاق اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں سے ارشاد فرمایا کہ کیا مومن کیا کافر، تمام سے فرمایا الست بربکم، انبیاء کرام صف اول میں تھے اور باقی تمام لوگ دیگر صفوں میں تھے۔ ہر نبی کو سارے پیغمبروں کا مقام معلوم تھا، اسی لیے ان سے 2 عہد لیے گئے۔ ایک تو وہ جس کا ذکر اس آیت میں ہے کہ اے پیغمبرو، تم سب صف اول میں ہو، تم نے ہر ایک کا درجہ مقام معلوم کر لیا ہے، خصوصاً صدر الورا کاف الہدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام اور مرتبہ پہچان لیا۔ اب تم ہم سے عہد کرو کہ دنیا میں پہنچ کر ایک دوسرے کو پہچاننا۔ دوسرا اس بات کا ذکر ہے کہ جو اس آیت کریمہ میں بھی ارشاد فرمایا
کہ یہ عہد آپس میں محبت رکھنے، دین قائم کرنے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرنے اور رب تعالیٰ کی عبادت کرنے اور خلق کو اطاعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عقیدہ توحید کی طرف بلانے کا عہد تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی دو صورتیں ہیں، ایک مظاہر اور صفات اور تفصیل کی صورت میں، اور دوسری تجلیات کی صورت میں۔ پہلی معرفت میں سب یکساں ہیں، لیکن دوسری معرفت میں فرق ہے۔ ہر ایک پیغمبر کو اس کے درجے کے مطابق یہ معرفت عطا فرمائی گئی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام مظہر صفات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظہر ذات ہیں۔ اسی طرح سارے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں، اور ازل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے اصل ہیں۔ تو نائب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصل کو پہچانے کہ اس کے پردے میں رہنے کے وقت اس کی نیابت میں حکومت کرے، اس کی موجودگی میں اپنے کو کم کر دے۔ سارے پیغمبر ظل ہیں یعنی سایہ ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل حقیقت ہیں۔ سارے پیغمبر تیمم میں ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو میں۔ سارے پیغمبر فیض لینے والے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیض دینے والے ہیں۔ سارے پیغمبر دریا ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سمندر ہیں۔ سارے پیغمبر چاند ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سورج ہیں۔ جہاں سورج کا ظہور نہ ہو وہاں دریاؤں کی بادشاہت ہوتی ہے۔ جہاں آفتاب پر پردہ ہو تو چاند ستاروں کی سلطنت ہوتی ہے۔ جب پانی سے وضو ناممکن ہو تو تیمم کی حکومت ہوتی ہے۔ تمام دریا سمندر میں پہنچ کر گم ہو جاتے ہیں، اور سورج کے نکلتے ہی چاند ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ پانی کے آتے ہی تیمم برخاست ہو جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ اے گروہ انبیاء علیہ السلام، تم اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے سید کو بھی۔ ہم سے عہد کرو کہ اگر تم ان کا زمانہ پاؤ تو ان کے دامن نور میں ستاروں کی طرح چھپ جانا، اور اپنے آپ کو ان میں ایسا گم کر دینا جیسے دریا سمندر میں گم ہو جاتے ہیں۔ بولو، کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو؟ اگر انکار کرو گے تو نبوت کا تاج نیابت اور ولایت اور عنایت کا ذکر ہی کیا، کسی کو اسلام بھی نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ صوفیاء کرام علیہم السلام فرماتے ہیں، پہلے پیغمبر آئے اور چلے بھی گئے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے لیکن گئے نہیں، یہاں ہی رہے تا قیامت، بلکہ بعد قیامت بھی باقی ہیں۔ اسی لیے ثمر جاءکم فرمایا، جاء فی زمانکم یا جاء فی ارضکم نہ فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں شان رسالت سے آئے اور رب کے پاس شان عبدیت سے گئے۔ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مطلق، رسول حقیقی اور مستقل صاحب شریعت ہیں، جبکہ باقی تمام انبیاء کرام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع ہیں۔ یہ اقرار نامہ انبیاء کرام کی تمہید تھا جس پر سارے انعام موقوف تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی اسی اقرار پر قائم رکھیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے سنا ہے کہ ہر سانس قالوا بلا کا اقرار عام کرتا رہتا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا اصل اور اول وطن تو عالم بقا ہے، میری نظر، میری طلب اسی پر ہے۔ اس طلب نے مجھے اس قدر بے قرار اور بے صبر کر رکھا ہے کہ میں پل بھر بھی سکون نہیں پا رہا۔
اے دنیا، مجھے تیری ذرہ برابر بھی طلب نہیں اور نہ ہی تیری دلکش رنگینیوں میں آنے والا ہوں۔ اے دنیا، تو صرف دنیا داروں کے لیے ایک حسین و جمیل دلکش ہے، اسی لیے تو تیرے چاہنے والے اور تجھ پر مر مٹنے والے تیری ہی جانب چلے آتے ہیں۔ لیکن ہم تیری حقیقت کو جانتے ہیں کہ یہ تیرا محض ایک فریب اور دھوکہ ہے، اور اس کا انجام تباہی اور موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ روز ازل سے ہی اس عہد کو مان لیا ہے تو وہ لوگ تجھے ہرگز قبول نہیں کرتے، اور جو میرا اصلی اور حقیقی وطن ہے اس کی محبت غالب ہو کر مجھے غفلت کی نیند سے بیدار کر رہی ہے۔ اے حب دنیا، خدا تجھے فنا کرے کہ راہ حق کو حاصل کرنے میں تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی حقیقت سے آشنا ہونے کی وجہ سے منت سماجت کی دنیا کو قبول نہیں کیا۔